نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ مکہ شریف آیا، اور آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے اس نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کی وجہ صرف اتنی سی تھی کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنع میں ایک بہت شاندار، ایک عالی شان گرجا گھر بنایا تھا۔ اس نے گرجا گھر اس لیے بنایا تھا کہ لوگ جو مکہ شریف جاتے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اب لوگ وہاں نہیں جائیں گے، لوگ یہیں طواف کریں گے میرے گرجا گھر کا۔ اس نے اس لیے گرجا گھر بنایا تھا یمن شہر کے اندر۔ اب یہ بات جب پتہ لگی مکہ والوں کو، یہ بات جب پتہ لگی عرب کے لوگوں کو، تو عرب کے لوگ بہت غضبناک ہوئے، بہت غصے میں آ گئے۔ ان کو بہت زیادہ اس بات پر غصہ آیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کعبہ شریف کے طواف کرنے سے آخر وہ کیسے روک سکتا ہے۔ عرب میں سے ایک آدمی گیا، اور جانے کے بعد جب یمن پہنچ گیا تو اس کے گرجا گھر میں اس نے جا کر خانہ پیشاب کر دیا، اس کے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، نجاست سے اس کو بالکل ناپاک کر دیا۔ جب یہ بات پتہ چلی ابرہہ کو، ابرہہ نے جب دیکھا کہ میرے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، نجاست سے آلودہ کر دیا، غضبناک ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا، اور بالکل پابلے کتے کی طرح وہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا، کعبہ شریف کو توڑنے کے لیے وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد میں جو اس کے فوج کے سب سے اگلی صف تھی، اگلا دستہ تھا، سب سے پہلی صف اس کی لشکر کی جو تھی، اس لشکر نے جا کر مکہ والوں کے تمام جانوروں کو، تمام اونٹوں کو، سب کو قید کر لیا، سب کو ہانک کر اپنے یہاں پر لے آئے، سارے جانوروں کو باندھ کر اپنے پاس لے کر آ گئے۔ یہ بات جب پتہ چلی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو بہت زیادہ ان کا دل دکھا، بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ آخر ایسا کوئی ظالم کیسا کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے کیسا توڑ سکتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو عبد المطلب کو پتہ چلی تو اس ابرہہ بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے، اور جب ابرہہ کو یہ بات پتہ چلی کہ قریش کا سردار مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے اپنے خیمے میں بلایا۔ حضرت عبد المطلب کو بلانے کے بعد کہنے لگا بتلاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا یہاں میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم نے میرے لوگوں کے مویشیوں کو، میرے لوگوں کے جانوروں کو، اونٹوں کو قید کیا ہے، ان کو تم رہا کر دو۔ تو ابرہہ بولا کہ تمہارے لوگوں نے میرے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، نجاست سے پلید کر دیا، تو میں تمہارے اس خانہ کعبہ کو گراؤں گا، میں کعبے کو ڈھا دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ توڑنے کی یہ بات کر رہا ہے، وہ کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس کو توڑ کون سکتا ہے؟ حضرت عبد المطلب سے کہا تمہارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو میرے لوگوں کے جانوروں کو پکڑا ہے، ان کو گرفتار کر لیا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ ان کو تم آزاد کر دو، ان کو تم میرے لوگوں کو واپس دے دو۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا۔ ابرہہ نے کہا کہ میں نے تم کو دیکھا، اتنے روب اور دبدبے کے ساتھ تم آ رہے تھے، تمہارے چلنے کا انداز ایک ایسا تھا جیسے ایک بہادر آدمی کا ہوتا ہے، اور تم یہاں پر آ کر اپنے جانوروں کی فکر کر رہے ہو، کعبے کے تم متولی ہو، تم اس کا ڈر نہیں ہے، اس کو بچانے کا خوف نہیں ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے مطلب ہے اپنے جانوروں سے، مجھے مطلب ہے اپنے اونٹوں سے۔ حضرت عبد المطلب کے 200 یا 400 اونٹ اس نے پکڑ لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جا کہا مجھ کو کعبے سے مطلب نہیں ہے، مجھ کو مطلب ہے اپنے جانوروں سے، کیونکہ میرے جانور ہیں، اور جو گھر ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ ابرہہ نے تمام جانوروں کو رہا کر دیا، سارے جانوروں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں ابرہہ نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے اس خانہ کعبہ کو توڑ دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، لیکن نادان یہ جانتا نہیں تھا، یہ جانتا نہیں تھا آج اس گھر کو توڑنے کی یہ بات کرتا ہے، کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے اونٹوں کو لے کر جانوروں کو لے کر واپس چلے گئے اور تمام اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم جا کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور پہاڑ کی اونچی سب سے اونچی چوٹی پر جا کر چھپ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر کعبہ شریف کے پاس آئے۔ آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، تو ہر انسان کی مدد کرنے والا ہے، بے شک تو اچھا کار ساز ہے۔ اے مولا ہمارے آدمیوں کی مدد فرما اور تو اپنے اس خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ اتنی دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے اور جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں یہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ ایک ہاتھی کا نام تھا محمود۔ اس محمود ہاتھی نے کعبے کے پاس جاتے ہی اس سے کعبے سے کچھ دور جاتے ہی اپنے گھوٹوں کو رکھ دیا نیچے، آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا، اپنے گھوٹوں کو زمین پر ٹیک دیا، سر کو رکھ دیا نیچے۔ ابرہہ بہت اس پر ظلم ستم کرتا، بہت اس کو مارتا، لیکن بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا اپنا ابابیل کی شکل میں۔ سمندر کی جانب سے پرندے آتے تھے، ان کے پیروں میں 3 کنکریاں تھیں، اور جب وہ اوپر سے کنکریاں چھوڑتے تھے تو جو ہاتھی کے اوپر سوار تھا اس کے سر سے وہ لگتی تھی اور ہاتھی کے نیچے بالکل ایسی پار ہو جایا کرتی تھی۔ ان ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کا وہ برا حال کر دیا کہ ابرہہ کا فوجی ایک بھی باقی نہ بچا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرخشے اڑا دیے، سب کو ختم کر دیا، سب کو مار دیا، کوئی باقی نہ بچا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پنگا لینے کا انجام۔ تم لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے کے آگے تم ٹک سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فرمان کو تم جھٹلا سکو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بہت گناہوں کی پکڑ نہ کرے، اور اگر چاہے تو ایک گناہ کی پکڑ کر لے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آپ کے جسموں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکیں۔